بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں و معزز خواتین، آئیے آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی مذمت سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں تاکہ ہم ان برائیوں سے بچیں اور امت میں اتحاد بنا رہے۔ درود شریف پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ حدیث نمبر 302۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت و آبرو کی مدافعت کرتا ہے، مثلاً غیبت کرنے والے کو اس حرکت سے روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں۔ مسند احمد، طبرانی، مجمع الزوائد کی حدیث۔ حدیث نمبر 303۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت کے لیے مدافعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو ہٹا دیں گے۔ مسند احمد کی حدیث۔ حدیث نمبر 304۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی سفارش اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے جاری ہونے سے مانع بن گئی، مثلاً اس کی سفارش کی وجہ سے چور کا ہاتھ نہ کاٹا جا سکا، اس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا۔ جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ وہ ناحق پر ہے جھگڑا کرتا ہے تو جب تک وہ اس جھگڑے کو چھوڑ نہ دے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے، اور جو شخص مومن کے بارے میں ایسی بری بات کہتا ہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کی پیپ اور خون کی کیچڑ میں رکھیں گے، یہاں تک کہ اپنے بہتان کی سزا پا کر اس گناہ سے پاک ہو جائے۔ ابو داؤد کی حدیث۔ حدیث نمبر 305۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید و فروخت میں خریداری کی نیت کے بغیر محض دھوکہ دینے کے لیے بولی میں اضافہ نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بے رخی اختیار نہ کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی ہو جاؤ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا اس پر زیادتی کرے تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ مسلم کی حدیث۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد تقویٰ یہاں ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور آخرت کے حساب کی فکر کا نام ہے، وہ دل کے اندر کی ایک کیفیت ہے، ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی دوسرا آدمی آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کر سکے کہ اس آدمی میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو حق نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ کیا خبر جس کو ظاہری معلومات سے حقیر سمجھا جا رہا ہے اس کے دل میں تقویٰ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عزت والا ہو۔ معرف الحدیث۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام برائیوں سے، یعنی کسی کو حقیر سمجھنے، ذلیل سمجھنے سے محفوظ فرمائے، آپس میں غیبت کرنے، ایک دوسرے پر الزام لگانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے،
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔